السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلق ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پانچواں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 136. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین یا ایھا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اے ایمان والو آمنو باللہ اللہ پر ایمان لاؤ ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. بڑی حیرت کی بات ہے. ادھر قرآن خود کہہ رہا ہے ایمان والو اور ادھر حکم دے رہا ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان آمنو کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ ہیں تو ایمان والے. پھر کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ جبکہ پہلے سے ایمان والے ہیں؟ تو ایمان والے نہ ہوتے پھر تو تھا. جب وہ ہیں ایمان والے پھر کیا وجہ؟ جی یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ابھی دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا. تو کہا جا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ. اس کا اللہ پر ایمان ہو وہ صبح کی نماز چھوڑے گا، جماعت سے نماز چھوڑے گا. اس کا اللہ پر ایمان ہو حرام خوری کرے گا. اس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو یعنی وہ گناہوں کے قریب جائے گا. تو یہ ایمان اس نے فرمایا کمی بیشی ہوتی ہے، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے ایمان آ جاتا ہے. نشائی جب نشہ کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے ایمان آ جاتا ہے. چور جب چوری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے ایمان آ جاتا ہے. کیسے؟ چور جب کہتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کا مطلب وہ یہ بھول گیا کہ عرش والا رب اس کو دیکھ رہا، نکل گیا نا ایمان. زانی جب دیکھتا ہے نا بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ عرش سے دیکھ رہا ہے، ایمان نکل گیا نا. اور شرابی جب شراب پیتا ہے نشائی نشہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے چادر ڈال لیا اوپر تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا.
تو کیا بھول گیا کہ اللہ عرش سے اس کو دیکھ رہا ہے؟ اور جب ایمان آ جاتا ہے تو بعد میں وہ پچھتاتا ہے، او میں کیا کر بیٹھا، یہ اب ایمان آ گیا۔ کیوں جی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب گناہ کرنے لگتے ہیں اس وقت دل میں ہوتا ہے بس یہ گناہ تو اب بڑا ضروری ہو گیا، وعلیکم السلام یہ گناہ تو بڑا ضروری ہو گیا ہے، اس کے لیے بڑے بہانے ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے۔ لیکن جب فارغ ہوتا ہے پھر او میں کیا کر بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 136 سورہ نساء کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی صحیح معنوں میں ایمان لاؤ۔ اسی طرح دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں بھی پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پتہ کیا لمیٹڈ چلتے ہیں، بس جی 10% اسلام ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے، زیادہ ریجڈ نہ ہو بندہ، زیادہ انتہا پسند نہیں ہوتی، اتنی شدت پسندی اچھی نہیں ہوتی، اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں۔ 90% اپنی مرضی، 10% اسلام کا۔ کسی نے 20% اسلام رکھا ہوا ہے، کسی نے 50% رکھا ہوا ہے، کسی نے 80% رکھا ہوا ہے، کسی نے 90% رکھا ہوا ہے، 10% شیطان کے لیے حصہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے جدھر آدھے بٹیر نہ بنو، کہ رحمان کو بھی رکھو راضی، شیطان کو بھی رکھو راضی، ایسا نہ کرو۔ وہاں فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہاں فرمایا ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، خالی زبانی کلامی ایمان نہیں، حقیقت میں پختہ ایمان لاؤ۔ والکتاب، اور اس کتاب پر بھی، الذی وہ جو نزل اتاری، علی رسول ہی اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری، کون؟ قرآن مجید فرقان میں، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس قرآن پر عمل کرو۔ والکتاب، اور اس کتاب پر بھی، الذی وہ جو انزل اتاری کے، من قبل اس سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل، اس کو بھی مانو کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن اب اس میں چونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنی طرف سے فتوے مسئلے لکھ کر کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب گڑبڑ کر دی اس میں، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر وہ باتیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی اصلی باتیں ہیں۔ جو قرآن جن کی تصدیق نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پر، کیونکہ پچھلی کتابوں کی جو صحیح باتیں تھی قرآن میں موجود ہیں، اس لیے اب ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک کتاب آئی، اس کا اگلا ایڈیشن آیا، اس کے اندر بڑی ترمیم نظر ثانی ہوئی پڑی تھی، تو پھر پچھلی کتاب کو ایڈیشن کو پوچھتا ہے؟ نہیں نہ پوچھتا۔ پھر جب فائنل ریوائرڈ اسٹینڈرڈ ورژن آ گیا، یعنی حتمی فائنل ایڈیشن آ گیا، پھر پچھلے ایڈیشن کو ہر کوئی چھٹی کر دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پچھلی ساری کتابوں کا فائنل ایڈیشن ہے اور اسٹینڈرڈ ورژن ہے، تاریخ تغیر تبدل سے پاک ہے۔ پوری دنیا کے 7 برے اعظموں میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے لے لیں اور 7 برے اعظموں سے قرآن کے حافظ بھی اکٹھے کر لیں اور اٹیلی کریں، کیا مجال کے ایک لفظ کا بھی فرق اس کے اندر پایا جائے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ لیکن تورات جو اس وقت موجود ہے، تورات کے نام سے کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام انہوں نے تورات رکھ دیا، 136 نمبر ہے پہلی بار، پیدائش، گنتی، استثناء، خروج، یہ ان کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ یہ تورات ہے۔ حالانکہ استثناء کتاب، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر تورات ہے وہ تو ان کی زندگی میں نازل ہوئی تھی، یہ بعد والے واقعات کہاں سے آ گئے؟ اور اتنے بعد کے کہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان ہی نہیں ملا، یعنی اتنے پتہ نہیں 100 سال گزر گئے، تو اس وقت کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ایڈ کی ہیں۔ زبور جو ہے وہ 150 زبور ہیں سارے، وہ بھی اس قسم کے ترانے ٹائپ ہیں، جس طرح کے کوئی ترانے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل نازل کی. عیسیٰ پوری دنیا عیسائیت میں آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب کے نازل ہونے کا اقرار کرتا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ، یہ جو اناجیل انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں یہ وہ کہتے ہیں ایز اے لائف ہسٹری. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے سیرت کی باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں کوہ زیتون پر گئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فلاں جگہ گئے تو یہ معجزہ دکھایا، 136 نمبر ہے، فلاں جگہ یہ معجزہ دکھایا، فلاں جگہ یہ کام کیا، فلاں جگہ اس طرح سے کیا. تو وہ انہوں نے کیا ایز اے لائف ہسٹری، جس کا سیرت کی کتاب ہوتی ہے جس کی کوئی سند نہیں. پھر انجیل ایک نازل ہوئی تھی، اس وقت 4 انجیلیں دنیا میں موجود ہیں. انجیل متی، مرکس، لوکا، یوحنا، 4 انجیلیں. وہ آئی تو ایک تھی، یہ 4 کیسے ہو گئیں؟ گڑبڑ ہو گئی نا. اس لیے قرآن پوری دنیا سے لے لیں آپ، پوری دنیا سے آپ کو 7 بڑے آدموں سے حافظ اکٹھے کر لیں قرآن کے اور قرآن مجید کے نسخے لے لیں، آپ کو قرآن 30 پاروں کا ملے گا. جنہوں نے کہا نا 40 پارے دکھا وہ بھی نہیں سکے، 10 پارے اور دکھا دیتے، دکھا وہ بھی نہیں سکے، جھوٹ بولا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر انزل من قبل جو اس سے پہلے اتاری گئیں. تو ایز اے ایمان، جس طرح کے مانتے ہیں کہ صدر ایوب پاکستان کا صدر تھا لیکن اب نہیں، نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم 3 دفعہ تھا، اب وہ وزیر اعظم ہی اب شہباز شریف ہے. تو ایز اے سابقہ وزیر اعظم تو ہم مانیں گے، سابقہ صدر کے تو ہم مانیں گے کہ صدر اسحاق بھی صدر تھا، صدر پرویز مشرف بھی صدر تھا ایز اے. لیکن اب کس کی چلے گی؟ جو اب کا وزیر اعظم ہے اس کی چلے گی. تو تورات نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی تھی داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر. لیکن اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ پر ویلڈ ہے، اور محمدی سکہ قیامت تک چلے گا. پچھلی کرنسی اللہ نے کینسل کر دی، حالانکہ وہ بھی بھیجی اللہ نے تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یکفر، جو شخص انکار کرے باللہ اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا. یہ اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان. اگر کرتا ہے انکار، نہیں مانتا. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر مانا انکار کرنے والا. لغت میں کافر کا مانا چھپانے والا. جو کسان ہے نا بیج کو زمین میں ڈال کر چھپا دیتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں لغت میں. اور اصطلاح میں بھی کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ حقیقت کو دل میں چھپا رہا ہے، ظاہر نہیں کرتا، سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ کائنات کے ایک ذرہ پکار پکار کر اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے. یہ پھول ہے نا، یہ پھول پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میرے بنانے والے کو یاد کرو، کہ جس نے مٹی کے اندر سے اس پھول نکالا اور اس پھول کی نرم نازک پتیاں اور پھر ان کے اندر خوشبو بھری اور رنگ بھرا، اور ایسا پکا رنگ کہ نہ اس گلاب کا رنگ پھیکا پڑتا ہے نہ دھوپ میں خراب ہوتا ہے، اور نازک کتنا کہ ہاتھ لگتا ہے جائے پتیاں نیچے گرتی جاتی. یہ اصل گلاب کی نشانی ہے نا. اور دیسی گلاب اگر ہو، یہ تو ابھی فارمی ہے، اگر دیسی گلاب ہو کمرے میں پڑا ایک گلاب کی خوشبو پورا کمرہ مہک اٹھے. تو کیا ہے؟ یہ ایک ہی چیز پکار کر کے موتی کا اپنا رنگ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا رنگ کتنی برائٹنس ہے میرے اندر اور کتنی خوشبو ہے میرے اندر، اور اس سے مختلف ہے. حالانکہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوئے، ایک ہی ہوا لگی، پانی ایک جیسا، یسقا بماء واحد، لیکن کلر مختلف، خوشبو مختلف ایک ہے. پودے بھی ساتھ ساتھ کھڑے. پھر چمیلی کا اپنا رنگ ہے، اس کی خوشبو ہی اپنی ہے، کمال کی خوشبو ہے. پاکستان کا قومی پھول بھی چمیلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں تینوں وہ سونگے میں کتنا فرق محسوس کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص انکار کرے اللہ کا کہ نہیں جی کائنات تو خود بخود چل رہی ہے، کوئی بنانے والا نہیں. کوئی شخص کہے دھماکہ ہوا، مٹی گرد و غبار اور پتھر اڑے اور سیمسنگ کا موبائل بن گیا، مانے گا کوئی؟ یا تیرا دماغ خراب ہے؟ پوری ٹیم بیٹھی ہے اس کے پیچھے، سالہ سال کی محنت ہے،
اس نے اس کے فیچر ڈیزائن کیے، جی ہارڈ ویئر اس کا سافٹ ویئر بنایا، اس کو انسٹالیشن کر کے ایکٹیویٹ کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا، آپ کہتے ہو جی پٹاخہ بجا اور موبائل بن گیا۔ تو جس طرح یہ بات بے وقوفی والی ہے، اس طرح پوری کائنات کا نظام سسٹم دیکھیں، جی دماغ خراب ہے اس شخص کا جو کہتا ہے خود بخود بن گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص انکار کرے اللہ کا و ملائکتی اور فرشتوں کا، فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ دیوی دیوتا نہیں ہے۔ دنیا میں دیوی دیوتاؤں کی جو پوجا ہے وہ اصل میں فرشتوں کی پوجا ہے، کہ اس کے اتنے ہاتھ، اس کے اتنے منہ، اس کے اتنے پر، وہ اصل میں ان فرشتوں کی پوجا ہے، لیکن انہوں نے ان کی نسلیں چلا دی۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، نور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نور سے نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرشتوں میں تولید و تناسل کا سلسلہ نہیں، بیوی بچے خاندان کنبہ قبیلہ یہ کھاتا نہیں ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ان کی غذا ہے، اور اپنی مرضی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ پورا کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نور سے جو مراد ہے وہ نور کے پردے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج و رات میں کیسے رب کو دیکھتا کہ حجاب ہو نور، اس کا حجاب نور کا تھا، نور کے پردے۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، وہ نور کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ لیس کمثلہ، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ نور اللہ کی مخلوق ہے، ظلمت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو بنے مخلوق ہو وہ خالق تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا حجاب نور کا ہے، پردے نور کے ہیں، اور خود نور نہیں ہے، خود لیس کمثلہ شیء۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے جو ان کا انکار کرے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو فرمایا وَكُتُبِهِ، اور اس کے کتابوں پر کفر کرے، کہ یہ 4 آسمانی کتابیں ان کا جو شخص انکار کرتا ہے، اور انکار سے کیا مراد ہے کہ ان کو رب کی طرف سے مانتے ہی نہیں، وحی کے سلسلے کو مانتے ہی نہیں، کہتا نہیں انسان پیدا ہو گیا، آپ اپنے دماغ سے اپنا نظام زندگی جو ہے نا وہ بسر کریں، نظام زندگی اپنائے، خود بیٹھ کر وہ تیار کرے، ہمیں آسمان سے رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں، گویا کہ وہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے۔ ورسلی، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، دنیا اوتاروں کو مان لیتی ہے، مظہر نور خدا مان لیتی ہے، لیکن بشر رسول ماننے کو تیار نہیں، جو انسانوں میں سے ہو اور اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہو یہ ماننے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ پہلی کافر قومیں رسول نہیں مانتی تھی، بشر مانتی تھی، آج والے رسول مانتے ہیں بشر نہیں مانتے، کھاتا تو ایک ہی ہو گیا۔ تو عقیدہ صحیح کیا ہے؟ بشر رسولہ، کہ بشر رسول، جنس کے اعتبار سے بشر، آدم علیہ السلام کی اولاد، کنبہ قبیلہ خاندان کا تمہیں پتہ ہے، اور مقام اور برشر تقاضے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، بیوی بچے ان کا بھی پتہ ہے، لیکن مقام مرتبہ میں تمام نبیوں کے سردار، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مقام۔ تو رسلی، جو اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا انکار کرے، کہ کوئی قیامت شامت نہیں ہے، بس یہ کائنات ایسے چلتی رہے گی۔ تو یہ بنیادی عقیدے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت۔ دیکھیں یہ ترتیب دیکھیں، اللہ پر ایمان، اللہ بھیجے گا رسولوں کے پاس کن کو؟ فرشتوں کو، پھر فرشتوں پر ایمان، فرشتے کیا لے کر آئیں گے؟ کتابیں، پھر ان پر ایمان، آئیں گی کس کے پاس؟ رسولوں کے پاس، پھر ان پر ایمان، پھر مقصد کیا ہوگا کتاب آنے کا؟ کہ تم اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، کس نے اچھے کیے کس نے برے کیے، اس کا فیصلہ والیوم الآخر، قیامت والے دن ہے۔ ترتیب کے نہیں، ایسے نہیں کہا کہ سارے انسان جن مل جاؤ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو اللہ اکبر ایک صورت لاؤ، نہ لا سکتے ہو نہ لا سکو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو شخص انکار کرے کن کا؟ اللہ کا، اس فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، فقد پس تحقیق ضل، بھٹک گیا، ضلالًا بعیدا، گمراہی میں دور نکل گیا۔ دیکھ لیں ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے اللہ اس کے رسولوں کا انکار کیا، ان کی زندگی کیسے گزرے؟ گناہوں میں، دھوکہ باز، فراڈیے۔ ہم کہتے ہیں جی کرپشن ہو گئی،
کرنے والے کون ہیں؟ افسران. جب افسروں کو بٹھائیں گے کون سے؟ جو خود بھی کھائیں ہمیں بھی کھلائیں، تو کرپشن ہوگی کہ نہیں؟ اور ایماندار افسر کو لگائیں گے کھڈے لائن، ہو تو جا داجر راجن پور کچے کے علاقے میں، اس افسر کو ادھر بھیج دیا تاکہ جا کر چھوٹو گینگ کے ساتھ مقابلہ کر دو. کیوں؟ اس نے نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے. تو جب ایماندار افسر برداشت نہیں تو ایمانداری کہاں سے آئے گی؟ کیوں جی؟ ایمانداری کا. جب ووٹ دیں گے پیسے لے کر اور بکیں گے تو آگے وہ بکاؤ نہیں ہوں گے. جو ہمیں خرید رہے ہیں آگے نہیں بکیں گے، وہ ہمیں خریدیں گے ہزاروں میں، آگے بکیں گے کروڑوں میں. تو پھر بنیاد تو یہی خراب ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ان چیزوں کا انکار کیا گمراہی میں دور تک نکل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے گمراہ ہو گیا اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 137، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر. ثم پھر کافرو، انکار کر گئے. ثم پھر آمنو، پھر ایمان لائے. ثم پھر کافرو، پھر کفر کیا. ثم ازدادوا، اور پھر بڑھتے چلے گئے کفرن، کفر میں. یہ بھی ایک کردار ہے، یہ ہے مطلب پرست. اس کو اگر فائدہ نظر آیا ایمان میں، بادشاہ میں تمہارے ساتھ مانتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی ملا نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اسلام کا، مفاد حاصل کر لیا. پھر دماغ میں ایک لہر اٹھی، دیکھا کافروں کی طرف فائدہ ہے، ان کے پاس چلو، یہ تو ہے بنیاد پر انتہا پسند، قدامت پسند. ہاں جو تم لبرل لوگ ہو، تم سیکولر لوگ ہو، تم روشن خیال ہو، تم اعتدال پسند ہو، تم اصلاح پسند ہو، ان سے بھی فنڈ وصول کر لیا. پھر دیکھا ایمان والوں کا غلبہ ہو رہا ہے، پھر ادھر آ گیا. پھر دیکھا ادھر غلبہ ہو رہا ہے، ادھر چلا گیا. چڑھتے سورج کو سلام، جو جیتا اس کو سلام، کہ ووٹ میں نے دیا تھا آپ کو بادشاہ، میرے ووٹوں سے تو آپ جیتے ہیں. تو یہ جو مطلب پرست ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس منافق کی، اس کو کہتے ہیں منافق، جس کو کہا منافق اس کو آج کی اسلام میں کہتے ہیں لبرل اور سیکولر. تو ان کی سوچ یہی ہے، وہ مطلب پرست ہے. جب دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ووٹ لینا ہے، ووٹ بینک لینا ہے، تو ادھر بھی لنگر تقسیم کر، سبیلیں تقسیم کر، یہ کر وہ کر، سماجی کارکن کی حیثیت سامنے آئیں گے. اور جب دیکھیں گے اللہ اکبر کافروں کا زور پڑ رہا ہے، ان کے پاس جو بادشاہ ہم آپ کو رپورٹیں دیتے ہیں، جاسوسیاں کریں گے، اللہ اکبر لسٹیں ان کو دیں گے، سب کچھ کریں گے. تو یہ ان کی مثال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چلتی ہے. ایک ریوڑ میں نر مل گیا تو اس سے جفتی کراتی ہیں، دوسرے ریوڑ میں مل گیا تو اس سے کراتی ہیں. تو منافق بھی ایسے ہے. ادھر آیا جی مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کیا، اس طرح سے جب یہ چلتے رہے نا، اب پتہ کیا ہوتا ہے، ان کا پھر مسلمانوں میں بھی ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے ایجنٹ ہے، اور کافروں میں بھی ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو مسلمان نا، ہو تو مسلمان. اچھا اب پھر کیا ہوتا ہے، میر جعفر میر صادق غداری کی، انگریز کے پاس گئے، انعام انہوں نے گولی سے اڑا دیا. جو اپنی قوم کا وفادار نہیں، ہمارا کیسا رہے گا، یہ انعام دیا. یہ ہوتا ہے حشر. ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جناب آپ کا ساتھ دیا جی، ہمیں یہ کریں، اور پھر ادھر یہ کہنا نہیں 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 ہم کوئی امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں. اور پھر ان سے کہا دیکھو جی ہم نے دہشت گردی میں ختم کرنے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا، ہمیں فنڈ دو. ادھر یہ کہنا ادھر وہ کہنا کہ نہیں نہیں ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، اور ادھر کہنا کہ ہمیں فنڈ دو کیونکہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا. آ گئی بھائی بکری دو ریوڑوں کے درمیان، ادھر سے بھی ادھر سے بھی دونوں طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ولا اور نہ لیہدیہم، راہ دکھائے گا ان کو، سبیلا کو سیدھی راہ۔ کیوں؟ یہ تو ہے مطلب پرست، یہ تو پیٹ کا بندہ ہے، درہم و دینار کا بندہ، مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو ادھر۔ سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو یہی ہوتا ہے، ادھر سے وزارت ملتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری پارٹی کے گروپ میں جا رہے ہیں ہم، جی وہ وزارت دے گا، لوٹا وہ بھی بغیر پیندے کے، جتھے ملے جتھے ملنا چوپڑیاں اتھے ماریاں دھروکڑیاں، جتھے دیکھی توا تکاری رات اتھا ساری گزاری، تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بشر، خوشخبری دے دیں المنافقین، ایسے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے عذاباً علیمہ، دردناک عذاب، دنیا میں بھی عذاب ہے کہ ان کا اعتبار ہر طرف ختم ہو گیا، ان کو پتہ ہے یہ، وعلیکم السلام، یہ بکاؤ مال ہے، یہ کیا ہے؟ بکاؤ مال ہے، ہارس ٹریڈنگ، جی یہ بکاؤ گھوڑے، جی جو مرضی جب چاہے اس کو خرید کر لے، جی اور اسے اپنے مطلب کا کام لے۔ اچھا یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں نے اتار دیا، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ انڈیا کی سازش ہے، یہ یورپ کی سازش ہے، اس نے میری حکومت ختم کر دی۔ سوال یہ پتہ ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ہمیں لے کر کون آیا، یہ بھی تو پتا ہے نا، جو لے کر آئے انہوں نے بھگا دیا، بات ختم۔ کیوں جی؟ میں لے کر آیا، آپ لے کر آئے؟ نہیں، جو لے کر آئے انہوں نے بھگا دیا۔ اب بھگانے والوں کا نام لیتے ہو، ہمیں اس نے بھگایا، لے کر کون ہے اس کا نام نہیں لیتے، وہ چپ کر کے عزم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے۔ اچھا، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون، جنہوں نے بنا لیا، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ہاں جی، منافق کی نشانی بتائی، مومنوں کو چھوڑ کر دوستیاں کس سے لگائے گا؟ تو لبرل سیکولر کیا کرتا ہے؟ یہ کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ 1444 سال پہلے جو بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی تصدیق ہے کہ نہیں؟ آج بھی یہ لبرل سیکولر، یہ کون ہے؟ یہ پادریوں کے شاگرد ہیں جو عیسائی مشنری سکولوں میں پڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان عیسائی نہیں ہوتے تو ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دو۔ وہ لبرل پنیری تیار کی ہے، یہ علی گڑھ یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی، اور آج کے کالج یونیورسٹیوں کے اندر وہاں بھی یہی ذہن ایسوں کے لائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، مشنری سکول جو عیسائیوں کے ہیں انہوں نے باقی رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ اب وہاں پر جو اللہ دیتا ہے نا جس کا نام، وہ مسٹر اے ڈی کہلانا فخر سمجھتا ہے، اللہ دیتا نہیں کہلاتا۔ میں پڑھا لکھا ہوں، غلام رسول ہے تو مسٹر جی آر، وہ غلام رسول کہلانا پسند نہیں کرتا، اے بی، اللہ پاک سے تو اے بی، اس کو شرم آتی ہے کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ جب پنیری تیار ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسلام کے خیر خواہ ہوں گے، وہ کافروں کے دوست، اور آبی حکمرانیوں پر وہی لوگ ہیں، آکسفورڈیے، کانویٹیے ہیں، وہی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے، اٹھا کر دیکھ، جو ان کے شاگرد ہیں وہی آتے ہیں، اور وہ ان سے یاریں لگائیں گے تو کس سے لگائیں گے؟ ہاں، دینی طبقے کی زبان بند کرنے کے لیے ایک آدھ بل پاس کر دیا خوش کرنے کے لیے، بادشاہ دیکھو ہم نے کیا کیا آپ کے ساتھ، لیکن زیادہ ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو دوست بنا لیا مومنوں کو چھوڑ کر۔ فرمایا ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزہ، عزت لینے گئے ہو، گرین کارڈ لینے گئے ہو، بینک بیلنس لینے گئے ہو، کہ لوٹو تے بھٹو، اس ملک کو لوٹو اور بھاگو، باہر ہم تمہیں پناہ دیں گے۔
پوری دنیا کے غنڈوں، بدماشوں، دہشت گردوں کو پناہ کون دے رہا ہے؟ برطانیہ۔ ایم کے الطاف حسین نے دھمکی دی، جس نے ہمارے ہیڈ کوارٹر پر آپریشن کیا تھے ہو جائیں گے، اشارہ فوج کی طرف تھا، بغاوت کا مقدمہ ہوا، سزائے موت اس کے لیے، باغی کے لیے رکھی گئی۔ پاکستان میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ کیا ہوا؟ اس کو سپورٹ کس نے محفوظ بنا کس نے دے رکھی ہے؟ برطانیہ۔ پاکستان کا دہشت گرد اور پناہ کس نے دیکھے؟ برطانیہ۔ انہی کافروں نے دے کر رکھی، بندے بھیجتے بھی ہیں اور پھر ان کو پناہ بھی دیتے ہیں، جو اپنا بندہ جو ہے، اور بعض اوقات مروا بھی دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ راز فاش کرے گا۔ مرواتے کب ہیں؟ راز فاش کرے گا۔ لہذا ہماری لائن پہ چلو، نہیں چلو گے تو اڑا دیا جاؤ گے۔ ہاں، یہ خیال کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس عزت لینے جاتے ہو، کافروں کے پاس عزت ہے؟ ان کے پاس عزت نہیں ہے، چونکہ وہ کافر ہیں۔ فَإِنَّ پس بے شک العزت، عزت للہ، اللہ کے پاس ہے جمیع ساری کی ساری، اور اللہ کے تم بنے نہیں۔ عزت تلاش کرنی تھی نا تم نے، عزت کافروں کے پاس تو ہے نہیں، انہوں نے عزت نہیں دی کیونکہ انہوں نے تم پر یقین ہی نہیں کرنا۔ کیا کہا تھا؟ پرویز مشرف کے دور میں ایک ایوارڈ ملا پاکستان کو، جی، کہ جب ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اور $50,000 انعام رکھا تھا، اور انہوں نے مل بانٹ کر کھا لیا آپس میں، جی، اقتدار والوں نے، تو امریکہ میں وکیل نے کہا اور پاکستانیوں پر $50,000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو $50,000 میں اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایوارڈ ملا پاکستان کو، $50,000 میں اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، یعنی یہ تو بکاؤ مال ہے، اتنا سستا مال ہے، اور تم نے $50,000 خرچ کر دی۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یاد ہوگا آپ نے۔ اور یہ کہا تھا کہ پرویز مشرف ہمارا وفادار کتا ہے، یہ دوسرا ایوارڈ ملا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ نہیں جی، بات یہ کہ ان کے ہاں انہوں نے ہمارے والا کتا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ قوم ہے امریکی، وہ کتے کو سینے کے ساتھ لگا کے سلاتے ہیں، ان کا مقصد ہمارا وفادار ہے، تو کتا اس معنوں میں کہا اس نے۔ کر لو جو مرضی تشریح کر لو، تو ان کے پاس عزت چاہتے ہو؟ نہیں، یہ عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے تم بنے نہیں۔ وقد اور تحقیق نزل اتاری علیکم تم پر فی الکتاب، کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب میں تمہارے پاس یہ حکم اتارا ہے۔ ان کون سا حکم؟ یہ کہ اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ایسی مجلس، ایسی محفل، ایسی جگہ پر تم موجود ہو کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، یا وَيُسْتَهْزَأُ یا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہا ان کا، فَلَا تَقْعُدُوا تو نہ بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتیٰ جب تک یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر کسی اور معاملے میں، کسی اور بات کو ڈسکس کرنے لگے، جب تک اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم ان کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ کتاب میں حکم نازل ہو چکا، کب؟ سورۃ انعام کے اندر۔ سورۃ انعام مکی سورت ہے، اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ جہاں اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تم وہاں پر نہ بیٹھو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ مکہ میں تھا، تو مکہ میں مذاق اڑانے والے کون تھے؟ مشرکین عرب۔ جہاں قرآن پڑھا جائے سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، قرآن پر اعتراض کرو۔ اعتراض کیے انہوں نے۔ او جی، آپ کہتے ہیں جہنم کے اندر 19 فرشتے نگران ہیں، قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19 19 نگران فرشتے ہیں جہنم پر۔ کلدہ نامی ایک پہلوان تھا مکہ میں، کہنے لگا مکے والو میں پہلوان ہوں، 17 فرشتوں کو میں قابو کر لوں گا، 2 کو تم سارے مل کر قابو کر لینا۔ یہ مذاق اڑایا سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مذاق ہے، جب آؤ گے نا پتہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو
وہاں اگر بیٹھنا ہے تو اللہ کی آیات کا دفاع کرو، کیونکہ فرمایا اگر برائی دیکھتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، نہیں ہے تو دل میں برا جان کا الگ ہو جاؤ، وہاں بیٹھنا نہیں ہے، واک آؤٹ کر جاؤ۔ اور مکہ میں یہ تھا، پھر مدینہ میں، سورہ نساء مدنی ہے، مدینہ میں بھی مذاق اڑانے والے تھے، کون؟ منافقین اور یہودی، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تو یہودی کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ لیا ہم نے تمہاری بات، یہ تو اللہ کی شان کریمی ہے کہ تم اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہاں جی، وہ بیوہ یتیم مسکین تمہیں کہاں بدلہ دے سکے گا، اس کو میرے کھاتے میں لکھ دو، میں قیامت والے دن تمہیں پورا بدلہ دوں گا۔ دیا ہوا کس کا؟ اسی کا تو دیا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اکبر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو اس لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسی مجلس ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی دعوت قبول نہ کرے جس میں شراب چل رہی ہے۔ پتہ نا وہاں پر شراب ہوگی، اس کا مطلب جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، مجرے ہیں، شراب ہے، گانا بجانا ہے، وہ مجلس میں جانا ہی غلط ہے۔ اگر جائے روک سکتا ہے تو روکے، طاقت ہے روکنے کی تو اس کے جانے سے اگر رکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو بولے تو صحیح کم از کم، وہاں پر بات تو کرے، اور اگر نہ روک سکتا ہے نہ بات کر سکتا پھر جائے نہ، دل میں برا جان کر سائڈ پر ہو جائے، پھر ان کے ساتھ نتی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ کسی دوسرے معاملے کو ڈسکس کرنا شروع نہ کر دیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا انکم اذن، بے شک تم اسی وقت مثلہم، ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تم بیٹھے ہوئے وہاں پر گونگے شیطان بن کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم بھی انہی کی طرح ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل کو غلط کاموں پر روکتے، جب وہ باز نہ آئے تو وہ ان کے ساتھ ہی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شروع، اللہ نے ان علماء کے دل بھی انہی کی طرح کر دیے۔ خربوزے کا دیکھ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، اس لیے پھر اس سے الگ ہو جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جامع، جمع کرنے والا، المنافقین، منافقین کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں جميعا، ملا جلا کر، جمع کر کے، اکٹھا کر کے اللہ وہاں ملا۔ کیوں؟ منافق جو ہے یہ تو جہنم میں سب سے نچلے طبقے پر ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ، کافر کھلا کافر ہے، اسے پتہ ہے میں نے انکار کیا ہے، یہ کھلا دشمن ہے، لیکن یہ منافق ہے جو لبرل سیکولر ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، اوپر سے دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ میں مومن مسلمان ہوں، اور اندر سے کافروں کا ایجنٹ ہے، جاسوس ہے، ان کی رپورٹیں ان کو پہنچاتا ہے۔ یہ آڈیو لیکس ایسے تو نہیں ہوتی نا، کیوں جی؟ بیٹھے ہوئے ہیں نا کوئی، یہ رہی وزیر اعظم کی سیکورٹی، یہ ہے اس کی انٹیلیجنس، یہ ہے اس کی سی آئی ڈی، یہ ہے اس کا فول پروف سیکورٹی سسٹم، یہ آڈیو لیک ہو کر دنیا پوری سن رہی ہے، ہاں پوری دنیا، ہمیں کتنی بدنامی ہوئی، یہ سیکورٹی ہماری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے، ہاں جی۔ تو ان منافقین کو اور کافروں کو اللہ جہنم میں جمع کرے گا۔ الذین، کیوں؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ کب اسلام ختم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لے گا، 4 دن کے جذبے جوش ہے پھر ختم ہو جائے گا۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ کافر کب حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ کب ہوتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کب برباد ہوتی ہے، ان کی معاشی قوت کب تباہ ہوتی ہے، ان کا ملک کب برباد ہوتا ہے، یہ انتظار میں ہے، یہ انتظار میں ہے۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، بس اگر ہو تمہیں ملے فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے فتح،
مسلمانوں کو اگر فتح مل گئی. اب یہ چونکہ ساتھ ملے ہوئے ہیں کون؟ منافقین. قالوا پتہ کیا کہتے ہیں؟ الم نکم نہیں تھے ہم معکم تمہارے ساتھ. نکالو ساڈا حق اتنے رکھ. اگر ہم تمہارے ساتھ تھے نا، دیکھو ہماری ٹیکنالوجی ہماری خدمات کی وجہ سے تو تم جیتے ہو، تو ساڈا حق اتنے رکھ. اچھا وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو لِلْكَافِرِينَ کافروں کو نصیب اور حصہ ملے، کافروں کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، تو بھاگتے ہوئے کافروں کے پاس جا کر فوراً دورہ ان کے ملک کا. کیا کہتے ہیں؟ قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، الم کیا نہیں تھے، نستحوذ علیکم ہم تم پر طاقت نہیں رکھتے تھے، ونمنعکم اور ہم نے نہیں روکا، من المؤمنین تم سے مومنوں کو. دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا، ہم نے تمہارے خلاف کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی میزائل نہیں پھینکا، اوپر اوپر پھینکتے رہے، تمہارا نشانہ صحیح لیا نہیں ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کی رپورٹیں تمہیں پہنچائیں، جاسوسیاں کی، راستہ ہم نے تمہیں بتایا، ادھر سے تم انٹر ہو سکتے ہو. اگر ہم یہ تمہاری انٹیلیجنٹ سپورٹ اور لاجسٹک سپورٹ نہ کرتے تم آ سکتے تھے. اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دے کر تمہارے خلاف بھرپور لڑتے تم جیت سکتے تھے. لہذا ہم نے مومنوں کو تم سے روکا. او نہیں 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 چھوڑو 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 کوئی بات نہیں. لڑائی ہوتی ہے نا تو کچھ آدمی تو وہ ہوتے ہیں نا جو ایک کو پکڑ لیتے ہیں، وہ ہوتے دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. او چھڈو چھڈو پلوان دی چھڈو چھڈو تاکہ وہ مارتا رہے اس کو دوسرا. یہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے نا، دیکھے نا ڈرامہ ہوتا ہے، اس کا بندہ ہے وہ اس کو نہیں پکڑتا، وہ مارے جا رہا ہے اور جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے تاکہ یہ حملہ اس پر نہ کر سکے، نہ دفاع کر سکے. تو اسی طرح بالکل کیا کیا کہ ہم نے دیکھو مومنوں کو روکا ہے. وہ نہیں 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 وہ ادھر سے آ نہیں سکتے، اور آ گئے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم ان کے ساتھ دل کے ساتھ ملتے، یعنی اخلاص کے ساتھ، تو پھر تمہارا غلبہ نہیں ہو سکتا تھا. تم جیتے ہو تو ہماری وجہ سے جیتے ہو، لہذا ساڈا حق اتنے رکھ، ہمارا انعام دو. ہم نے تمہارے شانہ بشانہ جو ہے نا وہ دہشت گردی کے خلاف اتنی قربانیاں دی ہیں ہم نے. ادھر کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں اس کے، ادھر خود کہہ رہے ہیں اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارا حصہ دو، ہماری معیشت برباد ہوگی، اتنے بندے مارے گئے ہمارے تمہاری ڈیفینس کے لیے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اور یہ کہ للکافرین اگر ہو کافروں کو نصیب حصہ، قالوا تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، ونمنعکم من المؤمنین اور ہم نے مومنوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے روکا. فاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت والے دن کہ کون مومن تھا اور کون منافق تھا، کس نے جاسوسیاں کی اور کس نے غداریاں کی. پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جس کا نمک اپنا ہے. کھیوڑا کی کان ہے نا، نمک اپنا ہے اور اس کے نمک حرام بھی اپنے ہیں. یہ واحد ملک ہے، نمک بھی اس کا اپنا، نمک حرام بھی اپنے، باہر سے نہیں آتے، ادھر کے اپنے ہی ہیں. تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ للکافرین کافروں کو علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کو راہ نہیں دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنوں بندوں کی مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا غلبہ نہیں ہونے دے گا. اب جی غلبہ ہو گیا کافروں کا، کیوں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں جب کمی آ گئی، آپ کا تو وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب تم مومن رہو گے تو غلبہ تمہارا ہوگا. اور مومنوں کا غلبہ ہوا جب ایمان والے ایمان پر تھے، لیکن جب راگ دربار ملار ٹھمری کے اندر مست ہو گئے، گانے بجانے میں مست ہو گئے، جب عیش و عشرت میں مست ہو گئے تو پھر کافروں کا غلبہ ہونا ہی ہے. دیکھ لو، یقین نہ ہے صبح کی نماز میں مسجد میں کتنے آدمی ہوتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں، اور عید پر کتنے ہوتے ہیں، اور جنازوں پر کتنے ہوتے ہیں. یہ کوئی انڈیا اور جرمنی انگلینڈ ادھر سے تو نہیں آئے نا، ادھر ہی کے ہے نا.
رمضان میں افطاری کے وقت جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ غیر ملک سے آئے ہیں ان علاقوں میں. کیا باقی دنوں میں نماز فرض نہیں؟ فرض ہے، اور نماز تو ایمان ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے جب تم مومن ہوگے تو کافر تم پر غالب نہیں آئیں گے، اور جب مومن نہیں رہو گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین کو یہ کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. عرض کیا کہ ہم تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. ومل وہن، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ چیز آئے گی جہاد میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل گیا تو ڈرامے کی قسطیں تو رہ جائیں گی نا. مجھے کیا پتا پھر کیا اینڈ ہوا ہے؟ دشمن بارڈر پر ہو، قوم کو میچ دکھا دو، سب کچھ بارڈر بھول بھال کے میچ پر لگ جائے گی. نوجوان نیو جنریشن کوئی ہے تیاری نیو جنریشن کی؟ اور وہ کافر قومیں کیوں غالب ہے؟ اسرائیل نے ہر شہری پر فوجی تربیت لازم کی ہے، امریکہ میں ہر شہری پر فوجی تربیت لازم ہے، یہاں بھی کر سکتے ہیں نا. ہر شہری پر، نوجوان پر فوجی تربیت لینا لازم ہے. وہ تو NCC کرواتے تھے، وہ بھی چھٹی کر دی. تو پھر لڑکوں نے پھر گٹار ہی بجانے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، مجروں میں ناچ نہیں ہے، سپر سائنس اسٹار ہی بننا ہے. پھر مجاہد کہاں سے آئیں گے؟ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.